السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ہمارا یہ 57 نمبر درس ہے اہم دینی اسباق کا، جس میں ہم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا تذکرہ پچھلی نشست میں کیا تھا۔ اجتنبوا السبع الموبقات، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق علیہ۔ اس موضوع پہ باقی تھا تولی یوم الزحف، میدان جنگ کے اندر پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جہاد کا میدان جب مسلمان اور کافر جو ہے آمنے سامنے ہو، اس وقت پیٹھ دکھا کے بھاگنا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس دن جو پیٹھ پھیرے گا، یا تو پھر الا متحرفا لقتال، یا تو لڑائی کے لیے کوئی پینترا بدل کے، او متحیزا الی فئہ، یا گروہ مسلمانوں کے کسی لشکر کے ساتھ اکٹھا ہونے کے لیے، یہ تو خیر ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ پھرا ہے پیٹھ پھیر کر بزدلی دکھاتے ہوئے، فقد باء بغضب من اللہ، اس نے اللہ کا غصہ اپنے غصے کا مستحق ٹھہرا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ۔ اسی طرح مومن عورتوں پر بہتان لگانا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو مومن عورتوں، پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، وہ دنیا میں ان پہ بھی لعنت کی گئی، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، جو بہتان لگائیں پاک دامن مومن عورتوں پر انہیں، اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں اپنی اس بہتان پر، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے ان کو لگائے جائیں۔ اور فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو اذیت دیتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتوں کو اس چیز کے ساتھ بغیر مکتسب، جو انہوں نے کمائی نہیں کی، جو عمل انہوں نے نہیں کیا، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اور نبی علیہ السلام کو فرمانا من قذف مملوکہ بالزنا اقیم علیہ الحد یوم القیامہ الا ان یکون کما قال، متفق علیہ۔ جس نے اپنے غلام کے اوپر زنا کا جو ہے وہ بہتان لگایا، قیامت کے روز اس پر حد قائم ہوگی، اللہ کہ اگر وہ اپنے بہتان میں سچا ہوا تو بچے گا، ورنہ اس پہ حد قائم ہوگی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اہل ایمان کے اوپر بہتان درازی نہ کرے، نہ مردوں پہ نہ عورتوں پہ، بلکہ مسلمان کی تعریف جو آپ نے بتائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری و مسلم۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے کیا ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، کہیں وہ ملاوٹ تو نہیں کرتے، کسی کو اذیت تو نہیں دیتے، کسی پر ظلم کرتے ہوئے تو نہیں اٹھتے۔ اور زبان کے بارے میں بھی یہ دیکھیں، کسی کے خلاف اس سازش میں تو شریک نہیں، کسی کی غیبت تو نہیں کرتی زبان، کسی کی بے عزتی تو نہیں کرتی، اور اسی میں ہے اسی طرح بڑے بڑے گناہوں میں عقوق الوالدین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں کیا تمہیں خبر نہ دوں بڑے بڑے گناہوں کی، اور فذکر منها عقوق الوالدین، متفق علیہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی لفظ ہے۔ فرمایا اور ان میں ذکر کیا والدین کی نافرمانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وارد ہے لا يدخل الجنت من عاق ولا منان، جنت کے اندر نہ تو والدین کا نافرمان جائے گا، ولا منان، نہ وہ جائے گا جو احسان دے کر جتلانے والا ہے، ولا مدمن خمر، اور نہ ہی شراب کو ہمیشہ پینے والا عادی شراب کا رسیہ، ولا مؤمن بسحر،
اور نہ ہی وہ بندہ جو جادو پر ایمان لانے والا ہے۔ رواہ الحاکم وحسن اسنادہ الذہبی فی الکبائر۔ تو یہ حدیث بھی ہے، دیکھیں اس میں بھی آپ نے فرمایا جنت میں ہی نہیں جائے گا جو والدین کا نافرمان ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ العاق لوالدیہ، رواہ النسائی بسند حسن، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ نافرمانی کیا ہے؟ جحد للجمیل ونکران للمعروف وعصیان للہ سبحانہ وتعالی، احسان نہ کرنا اور بھلائی کا انکار کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا۔ تو والد جو ہے اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور والدہ کے متعلق فرمایا کہ جنت اس کے قدموں کے اندر ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا جب جبریل امین نے یہ کہا جس نے اپنے والدین کو پا لیا اور کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پا لیا اور پھر اس کے گناہ نہ معاف ہو سکے، آپ نے کہا آمین۔ قطیعۃ الرحم، صلہ رحمی کو کاٹنا، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ زمین میں جو فساد برپا کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، گونگے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہرے کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور آنکھوں کی بصارت چھین لی۔ اور آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، صلہ رحمی کو توڑنے والا، کاٹنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری اور مسلم میں یہ لفظ ہے۔ قطیعۃ الرحم کیا ہے؟ ان کو اذیت دینا، ان کے کام نہ آنا، ان کی معاونت نہ کرنا، احسان نہ کرنا۔ علامہ زین الدین عراقی کیا کہتے ہیں؟ قطیعۃ الرحم هو الاساءۃ الی الرحم، کہ ان کی طرف، رشتہ داروں کی طرف برا ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ اور بعض نے کہا تکون القطیعۃ بترک الاحسان، بعض نے کہا کہ احسان نہ کرنا ان پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو صلہ رحمی کو کاٹنے والا ہے، توڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل بھی روک دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں ہر خمیس کو، جمعے کی رات کو، ہر رات کی رات کو، جمعے کی رات کو، خمیس کے دن، ہر جمعرات کا دن اور جمعے کی رات کے درمیان جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں اعمال۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، اور صلہ رحمی کو کاٹنے والا، توڑنے والا، اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو ڈرنا چاہیے۔ فرمایا سل من قطعک، اس سے جوڑو جو توڑے، واعطی من حرمک، اس کو دو جو محروم کر دے۔ لوگوں کے مالوں میں ظلم کرنا یہ بہت بڑا دروازہ ہے، اور یہ انسان کے اوپر جو ہے مؤثر ہوتا ہے۔ اپنے اوپر بھی بندہ ظلم کرتا ہے اور جو ارد گرد ہیں ان پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے حدیث قدسی میں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے نفس پہ حرام قرار دیا ہے، اور جب تمہارے درمیان میں بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اسے حرام بنا دیا ہے، فلا تظالموا، پس ظلم نہ کرو ایک دوسرے پہ۔ تو ظلم محرم ہے اپنی تمام شکلوں کے ساتھ، کسی کے اوپر بھی ظلم، نہ اپنے اوپر نہ کسی کے اوپر کیا جائے۔ آپ نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیرے ہوں گے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو ظلم جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے،
اور ظلم میں یہ کیا ہے؟ الاعتداء علی الناس فی اموالہم، لوگوں کے مال میں اعتداء کرنا، چاہے وہ چوری کے ذریعے یا فراڈ اور دھوکے کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے یا کسی بھی فراڈ اور کسی بھی انداز سے جو ہے ان کو لوٹنا جو ہے، یہ سارا ظلم کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، چور اور چور کرنے والا مرد اور عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ ان کی کمائی ہے، بدلہ ہے جو انہوں نے چوری کی، اس رب کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں اس میں حکمت ہے اور وہ غالب ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے سے انسان کو تو نقصان ہے لیکن وہ عبرت بن جائے گا دوسروں کے لیے اور چوری نہیں ہوگی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، آپس میں نہ مال کھاؤ ایک دوسرے کا، بالباطل، باطل ذریعے، باطل کے ذریعے، کوئی بھی ذریعہ ہو جو شرعی اور جائز نہ ہو، وہ باطل ذریعہ ہو تو اس سے اسے مال لینا اس ذریعے سے یہ ظلم ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کل المسلم، ترمذی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ تو اسلام قوت کے ساتھ جو ہے روکتا ہے ہمیں کہ دوسروں کے مالوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اس میں شدت پیدا کرتا ہے اور سزائیں مقرر کی ہیں کہ جو ایسا کرے ان کے لیے یہ سزائیں ہیں، جیسے کہ چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ اسی میں دھوکہ اور خیانت، یہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اسی طرح سارے وہ معاملات جو خرید و فروخت کے اندر جو ہے جو منع جن سے کیا گیا ہے، اور ایسے معاہدات جو کہ اسلام نے ان کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو میزان کے اندر، جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، میزان پورا ناپ تول لیتے ہیں، اس میں کمی برداشت نہیں کرتے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے وزن کرتے ہیں، انہیں وزن کر کے ناپ تول دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ مبعوث نہیں کیے جائیں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ سورہ مطففین۔ اور آپ نے فرمایا من غشانا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے جو ہے فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، صحیح مسلم۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار ہے۔ اسی طرح لوگوں کی عزتوں کے اوپر اعتداء کرنا، گالی گلوچ کے ذریعے، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، حسد کے ذریعے، برے گمان اور جاسوسی کے ذریعے مذاق اڑانا ان کا، کیونکہ اسلام ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے جو کہ پاک ہو، طاہر ہو، جس کے اندر محبت و اخوت و مودت ہو، تعاون ہو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے پر احسان کرنے والے۔ اور یہ ساری جو اجتماعی اور معاشرتی بیماریاں اس لیے ان سے معاشرے جو ہیں وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان میں بغض، کینہ اور نفرتیں اور انانیت جو ہے پیدا ہو جاتی، اس لیے ان تمام معاشرتی بیماریوں کا کنا کما کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ سورہ حجرات ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء،
عسى أن يكن خيرا منهن، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ دوسری جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان جو مذاق اڑانے والی ہیں ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ہاتھ کے اشاروں سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمتر سمجھو، حقیر سمجھو، نہ اشاروں سے ایک دوسرے کو ذلیل کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارو، احمد کو عمہ اور محمد کو مما، اور اس طرح کے پنجابی کے اندر اور ہر زبان میں القاب ہیں، ان القاب سے پکارنا نہیں چاہیے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ فسق والا نام بہت برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان والو، بہت سے بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور نہ ہی جاسوسی کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور یقیناً وہ اس سے نفرت کرے گا، ناپسند کرے گا۔ بس اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ توبہ کر قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سورہ حجرات میں یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ ایسا معاشرہ جس میں یہ چیزیں نہ ہوں وہ معاشرہ بہترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور یہ فرما دیا کہ یہ سبب جو ہوتا ہے سخریہ، مذاق اڑانا، کسی کو کمتر سمجھنا، یہ کیوں کر ہے اور حقیقت کیا ہے اور اساس اور بنیاد کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں کے اندر جو بنایا، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں عزت والا، مقام والا، برتری والا کون ہے؟ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم رکھنے والے بھی ہیں اور خبر رکھنے والے بھی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ تو اندازہ لگائیں کہ بنیاد یہ کہ تمام انسان برابر ہیں، برتری کس کو ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے لوگوں کو حقیر جانے بندہ اور لوگوں کو ذلیل کرے اور لوگوں کی جاسوسیاں کرے، لوگوں کی غیبتیں کرے، بدگمانی کرے، بلکہ اسے فرمایا جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، ایسے غیبت کو آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ان بیماریوں سے بچائے اور ہماری اور تمام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔